میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب اتنی بات ہم نے سمجھ لی تو اب ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمارا غوث بنایا ہے وہ عام نہیں ہیں، وہ خاص ہیں۔ کتنے خاص ہیں؟ 900 سال ہو گئے دنیا ان کی شان بیان کر رہی ہے، کتابیں لکھ رہے ہیں، بتانے والے بتا رہے ہیں، تو جب نبی کے امتی کی شان ہم پوری طرح بیان نہیں کر سکے تو نبی کی شان کہاں سے بیان ہوگی؟ لیکن ہم محبت والے کیا کہتے ہیں؟ سب سے اولا سب سے اولا سے بالا والا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ مانیٹر بند کر دیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بڑی مہربانی۔ اولا کہتے ہیں پیارے کو، اعلیٰ کہتے ہیں اچھے کو۔ اس پوری مخلوق میں، ساری کائنات میں ہمیں سب سے پیارا کون ہے؟ ہمارا نبی۔ سب سے اچھا کون ہے؟ ہمارا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سیدنا غوث اعظم نبی پاک کی اولاد ہے، ولی ہے، نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی؟ جس طرح میرے نبی پاک نبیوں میں بلند ہے، غوث پاک ولیوں میں بلند ہے۔ اب ایک مسئلہ اور کرنا ہے، وہ بھی سن لیں، پھر اس کے بعد کچھ باتیں۔ غوث کا لفظ عربی کا لفظ ہے، فارسی میں اس کے معنی فریاد رس، اردو میں معنی کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوں اور ان کو پکاریں، غوث کو پکاریں تو وہ آپ کی مدد کرے، آپ کی مدد کو پہنچے، مدد کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوث۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی گئی ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتا دیا بندے بھی مدد کرتے ہیں، قرآن میں ثبوت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، بندوں کا مدد کرنا خود سے نہیں، رب کی عطا سے ہے۔ تو غوث پاک کو غوث بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ خود سے غوث نہیں ہے، ان کو رب نے غوث بنایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے غوث بنایا۔ اب وہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں، کوئی فریاد نہیں سنتا، تو انہوں نے یا تو قرآن حدیث کو پڑھا نہیں ہے، یا پھر وہ سمجھتے نہیں ہیں، یا پھر مانتے نہیں۔ پڑھتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ سنیں، توجہ سے سنیں۔ لفظ استغاثہ آپ کے ہاں اردو میں بولا جاتا ہے۔ عدالت میں مقدمہ ہو جائے تو وکیل استغاثہ، وہ جو اپیل کرتا ہے، فریاد کرتا ہے جج کے سامنے، اس کو آپ وکیل استغاثہ کہتے ہیں۔ جس کے سامنے استغاثہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ سنے گا اور حل نکالے گا، اسی کو تو غوث کہتے ہیں۔
مجھے بتائیں پھر آپ بول لیں تو جائز، میں بولوں تو ناجائز؟ دنیا کے لیے بولیں تو جائز، روحانی دنیا میں بولیں تو ناجائز؟ ایسا ہو سکتا نہیں۔ صحیح حدیث ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جب تم کسی جنگل میں جاؤ، رستہ بھول جاؤ یا کسی نئی آبادی میں جاؤ تو 3 مرتبہ کہو یا عباد اللہ اعینونی، اور طبرانی میں موجود اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری فریاد رسی کرو۔ اگر اللہ کے بندے مدد نہیں کرتے تو نبی پاک یہ کیوں سکھا رہے ہیں؟ نبی نے سکھا کے بتا دیا اللہ کے بندے، اللہ والے اللہ کی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں، اور انہیں یا کہہ کے پکارنا غلط نہیں ہے۔ اب یہاں اتنی بات جب ان کو سنائی جاتی ہے تو لوگ آگے سے پھر بول نہیں سکتے، کہتے ہیں جی زندہ مدد کرتے ہیں، مردہ مدد نہیں کرتے۔ یہ ہیر پھیر ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہیر پھیر، کیونکہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ اب ان کو پتا چل گیا کہ قرآن میں ثبوت ہے، حدیث میں ثبوت ہے، تو اب ہیرا پھیری جی زندہ مدد کر سکتے ہیں، قریب ہیں تو مدد کر سکتے ہیں، دور ہیں تو مدد نہیں کر سکتے، مردہ ہیں تو مدد نہیں کر سکتے۔ میں اس پر اگر دلائل دوں صبح ہو جائے، دلیلیں ختم نہ ہوں، صرف آپ کو آسانی سے 2-3 باتیں سنا دیتا ہوں۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے، جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو توفیق دے۔ معراج کی رات نمازیں فرض ہوئی تھیں کتنی؟ 50۔ آپ لوگ کتنی پڑھتے ہیں؟ 5۔ 45 کہاں گئی؟ 45 کہاں گئی؟ آپ کہیں گے معاف ہو گئی۔ کیسے معاف ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے، چھٹے آسمان پر انہوں نے پہنچ کر مدد کی یا نہیں کی؟ حضور 50 نہیں پڑھی جائیں گی، جائیے جا کے کم کروائیے۔ 9 مرتبہ نبی پاک گئے، 5 کم ہوتی رہی، 45 معاف ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں جو وفات پا جائے وہ مدد نہیں کر سکتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی، انہوں نے مدد کی یا نہیں کی؟ اونچی۔ جو نہیں مانتے وہ 50 پڑھے، اور اگر 5 پڑھنی ہے تو مانے۔ 2 ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ وسیلہ نہیں مانتے، وفات کے بعد مدد نہیں مانتے تو 50 پڑھیں، اور اگر 5 پڑھنی ہے تو مانے اللہ والے اللہ کی عطا سے مرتے نہیں ہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتے ہیں، ان کی اسی طرح شان باقی رہتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مخالفین کی کتابوں سے ثبوت دینے پہ آؤں تو ڈھیر لگا دوں۔ امداد المشتاق کتاب کا نام ہے، لکھنے والے جناب اشرف علی تھانوی صاحب، بازار میں کتاب ملتی ہے، اردو میں ہے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں ہمارے دادا پیر صاحب کے پیر، حالانکہ وہ ان کو پیر کہتے ہیں، مانتے ہوتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ ان کا نام تھا میاں جی نور محمد۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں ان کا ایک مرید تھا جولاہا،
جولاہا کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو، اس زمانے میں ہاتھ سے کپڑا بنتے تھے، پھر پاور لومز آ گئیں، اب آپ کے ہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ کپڑا بننے والا جولاہا پیر صاحب کی وفات کے بعد پیر صاحب کی قبر پر گیا اور جا کر کہا روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، کنگال ہو گیا ہوں، دستگیری کیجئے۔ دستگیری، دست بازو کو کہتے ہیں گیر پکڑنے کو، میرا ہاتھ پکڑے، میری مدد کرے۔ پیر صاحب کی وفات کے بعد پیر صاحب کی قبر پر گیا۔ آج ہم جاتے ہیں، ہم پر فتویٰ لگتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے لکھا ہے، ان پہ فتوے لگاؤ۔ اس نے جا کر جب پیر صاحب کی قبر پر یہ کہا، پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا، فرمایا روز ہماری قبر پر آنا، پاؤں کی طرف پائنتی سے تم کو روزانہ 2 آنے ملا کریں گے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پیر صاحب سن بھی رہے ہیں قبر میں، جواب بھی دے رہے ہیں کہ روزانہ میری قبر پر آنا، 2 آنے ملیں گے۔ اس زمانے میں 2 آنے پورا گھر 10 آدمی کھا لیتے تھے، 2 آنے ختم نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت کی بات، تھانوی صاحب کہتے ہیں اس شخص سے ہماری ملاقات ہوئی، اس نے کہا میں روز آتا ہوں، 2 آنے مجھ کو روز ملتے ہیں۔ تو 14ویں صدی میں تمہارا پیر دے سکتا ہے تو پیروں کے پیر غوث پاک نہیں دے سکتے؟ تم کہتے ہو اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، تو تم لوگ بڑے بڑے بورڈ لگاتے ہو، بینر لگاتے ہو، فلیکس لگاتے ہو، دل کھول کر مدد کرو۔ تو جب اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا تو لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ کیونکہ چندہ اللہ سے نہیں ملتا، وہ لوگوں سے ہی ملتا ہے، اس لیے لوگوں سے مانگتے ہو۔ مقدمہ بن جائے، وکیل سے مدد، چور آ جائے، پولیس سے مدد، تم جس سے چاہو مدد مانگو، تمہارا ایمان سلامت۔ میں یا علی یا غوث پکاروں تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تم قرآن حدیث کو سمجھتے نہیں، اور یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے مردے نہیں ہیں جس طرح کے تم مردے ہو، یہ ضرور وفات پا گئے ہیں مگر اللہ کی عطا سے ان کی شان اسی طرح ہے۔ اس کا ثبوت چاہیے تذکرۃ الرشید، جناب رشید احمد گنگوئی، جن کو یہ غوث کہتے ہیں۔ ہم غوث اعظم کو غوث مانے فتویٰ لگتا ہے، یہ گنگوہی صاحب کو غوث اعظم لکھتے ہیں۔ لکھا انہوں نے مرثیے میں، محمود الحسن صاحب نے لکھا، ان کی کتاب میں وہ لکھتے ہیں اولیاء کی وفات کے بعد بھی، یعنی وہ لوگ مرتے نہیں، شہداء کے حکم میں ہیں، ان کی وفات کے بعد بھی ان کی کرامتیں اپنے حال پر باقی رہتی ہیں، بلکہ ان کی کرامات تصرفات میں اضافہ اور ترقی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت روح جسم کے پنجرے میں قید ہے، جب آزاد ہو جائے گی قوت کم نہیں ہوگی، زیادہ ہو جائے گی۔ تمہارے بڑے لکھ رہے ہیں بعد از وفات ترقی ہوتی ہے اور تم کہتے ہو نہیں، تو ہیر پھیر کرنے والوں پہلے اپنے گھر میں تو فیصلہ کرو۔ ہم پر فتوے بعد میں لگانا، ہم یقین رکھتے ہیں غوث پاک سنتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے سنی کیا کہتے ہیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، دل چاہے تو مل کر کہہ لیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں
سے یہ شرف حاصل ہے کہ ہم مانتے بھی ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں اور ہماری مدد بھی ہوتی ہے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، کتاب کا نام حفاظات یومیہ حصہ 2، میرے پاس انڈیا کی چھپی ہوئی بھی ہے، پاکستان کی چھپی ہوئی بھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں ایک شخص کی وفات ہو گئی، منکر نکیر 2 فرشتے قبر میں آئے، آ کر 3 سوال کیے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ مردے نے جواب دیا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ غوث اعظم کا اونچی گئی ہے، دھوبی ہوں۔ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، کیا مطلب؟ سوال ہو رہا ہے رب کون ہے، دین کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں اس نے صحیح جواب دیا۔ کیا مطلب؟ صحیح جواب کیسے؟ کہ اس نے یہ کہہ دیا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، جو غوث پاک کا عقیدہ وہی میرا عقیدہ، جو غوث پاک کا رب وہ میرا رب، جو ان کا دین وہ میرا دین، جو ان کی بات وہ میری۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا۔ نسبت بتائی غوث پاک سے، قبر میں بتا رہا ہے کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ اونچی، کیا قبر میں غوث پاک موجود تھے؟ دور سے مدد ہوئی یا نہیں؟ اونچی، بعد از وفات اس نے نام لیا، فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر کہو نہیں ہوا تو الزام لگاؤ اس پر جس نے لکھا ہے۔ میں نے یہ بات آپ کو کیوں بتائی؟ آج کل سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو پوسٹیں لگا دی جاتی ہیں، دیکھو جی اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو تم میں یہ طاقت کہاں سے آئی جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہو؟ تم لوگ یہ جو بستر لوٹا اٹھا کے گلی گلی پھرتے ہو تو کیوں پھرتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو تمہارا کہنا ہے اللہ کے سوا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، تو تم کیوں نکلے ہوئے ہو؟ قرآن میں لفظ مولانا اللہ کے لیے کہ اللہ ہمارا مولا، تمہارے داڑھی والے کو بھی مولانا کہتے ہو، کہاں ہے تمہارا عقیدہ؟ یہ باتیں اس لیے کی کہ لوگ ان باتوں کی وجہ سے گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے شان والے ہیں، بعد از وفات بھی ان کی کرامات بھی باقی رہتی ہے، ان کی شان بھی باقی رہتی ہے۔ میں نے کہا نا اگر میں صرف اسی طرف چل نکلوں تو بہت لمبی تقریر ہو جائے گا۔ کس نے کب اور کہاں کیسے مدد کی، خود مخالفین کی کتابوں سے حوالے سناؤں آپ حیران ہو جائیں۔ تو ان لوگوں کی باتوں میں آنا نہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہے عبد القادر، اللہ القادر ہے، یہ عبد القادر ہے۔ القادر کا مطلب جو سب کچھ کر سکتا ہے، عبد بمانا غلام ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے۔ القادر کے بندے عبد القادر، مطلب کیا ہوا؟ القادر کے جلوے دیکھنے ہیں تو عبد القادر میں دیکھ لو۔ یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے۔ یہ صرف کوكب نورانی نہیں کہہ رہا، یہ ساری دنیا مانتی ہے۔
تواتر ایک لفظ ہے، تواتر مسلسل پے در پے. میں بھی وہی بات سنا رہا ہوں، مجھ سے پہلے میرے والد صاحب سناتے تھے، دادا جان، یعنی غوث پاک سے لے کر اب تک ہر زمانے میں ہر ایک کی زبان پر یہی باتیں ہیں. اس کو کہتے ہیں تواتر. یعنی غوث پاک وہ ہستی ہے کہ خود تھانوی صاحب کہتے ہیں ان کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، سب کی زبان پر ہر زمانے میں. یہ غوث پاک کی مشہور کرامت، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے. سننے والوں، ایک دن کے بچے کو نہیں پتا ہوتا دن ہے یا رات ہے، نہیں پتا ہوتا مہینہ کون سا ہے، اس کو یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی، مگر غوث پاک ایک دن کی عمر میں جانتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ، اس میں روزے فرض ہیں. اور روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں، اس کو روزہ کہتے ہیں. غوث پاک ایک دن کی عمر میں یہ سب کچھ جانتے ہیں. تو جن کے بچوں کا یہ حال ہے، ان کے بڑوں کا کیا حال ہو؟ پورے قصبہ گیلان میں مشہور ہو گیا، سیدوں کے ہاں ایک بچہ ہوا ہے جو روزے رکھتا ہے. آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ نام ہے، انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو کہا، یہ بچہ مجھے لگتا ہے روزے رکھتا ہے، دن میں دودھ نہیں پیتا، رات میں پیتا ہے. تو آپ کے والد نے جو جواب دیا ذرا سنیں. غوث پاک کے والد نے کہا اگر یہ روزے رکھتا ہے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں، اس کی ولادت پیدائش سے کچھ روز پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے. حضور نے فرمایا اے ابو صالح ان قریب اللہ تجھ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا. جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی. شاعر اس روایت کو منظوم کر کے پیش کرتا ہے. محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی نبی پاک کا نام سنو درود پڑھا کرو. محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا. یہ شان اللہ نے عطا فرمائی. پیدا ہوتے ہی روزے رکھے تو جب مقام غوثیت پر پہنچے ہوں گے تو شان کتنی بلند ہو. سنیں 29واں روزہ آ گیا. مطلع کہتے ہیں پیشانی کو، ماتھے کو. آسمان کی پیشانی ابر آلود، ابر کہتے ہیں بادل کو، آلود کے معنی بھرا ہوا، یعنی آسمان کا ماتھا بادلوں سے بھرا ہوا تھا. چاند نظر نہیں آیا. آج کل آپ چاند دیکھتے نہیں ہیں، آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، کیوں بھئی خبر آئی یا نہیں آئی. چاند دیکھنا چاہیے. کیا کہہ رہا ہوں؟ چاند سب کی آواز آئے. پہلے لوگ چھتوں پہ چڑھتے تھے، میدانوں میں نکلتے تھے. اگر آپ نہیں دیکھیں گے گواہی کون دے گا؟ آپ دیکھیں گے تو گواہی دیں گے. اور نیا چاند جب نکلتا ہے اس کو دیکھنے کا ثواب کتنا ہوتا ہے. اس وقت آپ جو بھی نیک دعا کریں قبول ہو جاتی ہے. اور اگر کہیں دوسرے علاقے میں نظر نہیں آیا، آپ کو نظر آ گیا تو آپ گواہی دیں گے. جب دیکھیں گے ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ تو چاند دیکھنا چاہیے. لیجئے جی، چاند نظر نہیں آیا، لوگ انتظار کر رہے ہیں.
گئے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کیا کریں، چاند نظر نہیں آیا۔ مفتی صاحب نے کہا تراویح پڑھ لو، سحری کھا لینا، روزہ رکھ لینا، نیت کر لینا۔ صبح کب نیت کرنا؟ صبح اٹھ کے ہم سب جائیں گے غوث پاک کے گھر، ان کی والدہ سے پوچھیں گے آپ کا بیٹا دودھ پی رہا؟ اگر وہ دودھ پی رہا ہوگا تو عید کی نماز پڑھ لیں گے، ورنہ روزے کی نیت کر لیں گے۔ اندازہ کریں غوث پاک کی یہ کرامت کتنی مشہور ہو گئی تھی۔ ابھی ابتدا ہے، مادرزاد ولی، مادرزاد کا مطلب ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے۔ ولیوں کی قسمیں ہوتی ہیں، آپ مادرزاد ولی اللہ۔ اپنے علاقے میں ہی آپ نے وہاں پر پڑھنا شروع کیا۔ جب غوث پاک غوثیت کے مقام پر پہنچے، کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ فرمایا جب میں مدرسے جاتا تھا پڑھنے کے لیے، میرے ساتھ فرشتے چلتے تھے، اور وہ مدرسے میں میرے ساتھیوں کو کہتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ غوث پاک فرماتے ہیں مدرسے سے آتے ہوئے بچوں کے ساتھ آ رہا تھا، وہاں ایک بیل جا رہا تھا۔ بیل جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ہندوؤں کا باپ ہے۔ جب گائے کو ماں کہتے ہیں تو اس کو باپ کہیں نا، مگر وہ اس کو باپ کہتے ہیں۔ بیل جا رہا تھا، لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی پیچھے چل پڑا بچوں کے ساتھ، اس بیل کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بیل رک گیا اور اس نے گردن موڑ کر آواز نکالی، اے عبد القادر تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس بیل کو پتا ہے میرے پیچھے کون چل رہا ہے۔ غوث پاک کی شان کتنی ہوگی۔ لوگ علم کا انکار کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں۔ سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں میں پڑھ رہا تھا، وہاں پتہ چلا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے حج کے لیے۔ لوگ تیار ہو کے گروپ بنتا تھا، بڑے شہر جاتے تھے، وہاں سے بڑا گروپ بن کے حج کے لیے جاتے تھے۔ جب پتہ چلا اپنی اماں جان کے پاس آئے، اماں جان لوگ حج کو جا رہے ہیں، میں چلا جاؤں؟ چھوٹی عمر میں حج پہ جانے کا شوق ہے۔ ماں باپ نیک ہے نا، ماں باپ نیک ہے، ورنہ آج کے نوجوانوں کو کہاں جانے کا شوق ہوتا ہے؟ سیر سپاٹے کے لیے فلانی جگہ فلانی جگہ۔ غوث پاک حج پہ جانا چاہ رہے ہیں، اس سے اندازہ کریں تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ حلال کماؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ، تب بچے نیک ہوں گے۔ جھوٹ بول کے، رشوت لے کے، بھتہ لے کے، ملاوٹ کر کے ان کو غذا دیں گے تو وہ کبھی نیک۔ مولانا صاحب بچہ بگڑ گیا تو بگاڑا ہے تو بگڑا ہے نا، صحیح تربیت کرو۔ لیکن ہمارے ہاں شکایت ہے، لیکن دھیان نہیں دیتے کہ ہم خود اولاد کو بگاڑ رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں دیتے۔ سیدنا غوث پاک نے ماں سے کہا اماں جان آپ اجازت دیں تو میں حج کو چلا جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا ابھی عمر چھوٹی ہے، پڑھ لو، یہ پڑھنے کا ٹائم ہے، اللہ بہت حج کرائے گا۔ آج کل ماں باپ بچے کو منع کرتے ہیں، بچے روٹ جاتے ہیں، نہیں جی میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں بات کروں گا۔ غوث پاک نے ایسا نہیں کیا، اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں جس دن قافلہ جانا تھا میں مکان کی چھت پہ چڑھ گیا، ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو مکہ جا رہے ہیں۔
جو مدینہ جا رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں، یہ جائیں گے کعبے کا طواف کریں گے، وہاں پر حجر اسود کو بوسہ دیں گے، صفا مروہ منی مزدلفہ عرفات حج کریں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، قافلہ جا رہا تھا، پھر ان کی شکلیں دور ہو گئیں، جو دھول اڑ رہی تھی وہ غبار نظر آیا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کاش میں بھی جاتا۔ میں نے آنسو صاف کر کے جب آنکھیں کھولی، سامنے وہ قافلے کی دھول نہیں تھی، میرے سامنے کعبہ تھا۔ کعبہ میرے سامنے لوگ طواف کر رہے تھے۔ اللہ نے گویا کیا فرمایا، تو عبد القادر ہے، میں القادر ہوں۔ تو نے آنے کی خواہش کی، ماں نے اجازت نہیں دی، تو میں قدرت والا اتنی قدرت رکھتا ہوں تجھے وہیں سے کعبہ دکھا دوں۔ اللہ اکبر۔